الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي والصلاة على النبي وأصحابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا 12ویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا میں گدا تو با
دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ خوماں سید سروراں حامی بے کساں نیر تاباں باعث کون و مکان رسول انس و جان احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ کریم آقا دے میلاد شریف وچ آن والے سب بیلیاں دی اللہ حاضری مقبول فرمائے جتنے سنگی دور دراز تو نزدیک تو چل کے اس بزم رنگ و نور دے اندر شریک ہوئے ہو اللہ آپ سب دی شرکت قبول فرمائے جامع مسجد نور دی انتظامیہ دے جملہ افراد جڑے اس مسجد دی ہر بزم نو سنجاندے نے اللہ انہوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے حاجی غلام محمد صاحب دے تمام بیٹے اللہ انہوں جزائے خیر نصیب فرمائے کہ او اس بزم واسطے معاونت کر دیں حاجی تنویر صاحب جو اس بزم واسطے لنگر دا اہتمام کر دیں اللہ انہوں اجر عطا فرمائے آپ جتنے احباب ہو حاجی شیخ علی محمد صاحب مرحوم انہوں دی اولاد دے افراد جو اس مسجد نال اور ساڑی جامعات نال معاونت رکھ دینے اللہ انہوں اجر عطا فرمائے ساڑی مسجد دے سابقہ صدر حاجی محمد جمیل صاحب اللہ پاک انہوں دی قبر تے رحمتہ نازل فرمائے اے او سنگی نے جڑے سانوں یاد نے اس تو علاوہ بھی جڑے انتظامیہ خدمت گزار مسجد خدام فوت ہو گئے نے مسجد نال محبت کردے سن مسجد دا انتظام کردے سن مسجد وچ نماز پڑھدے سن جمعہ پڑھدے سن اللہ انہاں ساریاں نوں اس دا اجر عطا فرمائے آپ محبت والے لوگ ہو پیار والے لوگ ہو جڑے مسجد تشریف فرما ہو اللہ آپ دا بیٹھنا قبول فرمائے انشاءاللہ اس تو اگلے ماہ دی 10 تاریخ نو بڑی 11ویں شریف حضور غوث پاک دا عرس اس طرح مسجد دے اندر منعقد ہوئے گا
اور انشاءاللہ کھیر دا لنگر بھی پکے گا اور محفل تو بعد تقسیم بھی ہوئے گا. جتنے میرے بھائی بزرگ بچے آپ تشریف لائے ہو، اللہ کریم آپ سب دا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. تھوڑی محبت پیار ہے کہ تسی سارا دن بھی جلوس دے اندر مختلف مذہبی تقاریب دے اندر شرکت تو بعد بھی اجے پھر اس محبت اور عشق دے اندر ہو کہ پھر دوبارہ حاضر ہو گئے ہو. اللہ پاک تہاڈا ساریاں دا اے عشق قبول فرمائے. اور جڑے مسجد دے معاونین حضرات نے، انتظامیہ دے افراد نے، انہاں واسطے بندہ نا چیز دعا کو رہندا ہے کہ اللہ انہوں ہور برکت اور خیر عطا فرمائے. عزیزاں نے من کسے بندے نے بھی کوئی کان تو پھد کے مسیتے نہیں لیا. اللہ ہدایت عطا فرماندا ہے تے دلاں نو پھیردا ہے. اس دا کرم ہوندا ہے تے بندیاں دے ذہن بندے، اس دا کرم ہوندا ہے تے لوگ دین دی طرف راغب ہوندے. اگر اس دا کرم شامل حال نہ ہوئے تو پھر اے ممکن نہیں ہوندا. محفل تو بعد انشاءاللہ لنگر بھی تقسیم ہوئے گا. سارے سنگی آپ بڑے پیار نال اور محبت نال بیٹھ کے لنگر شریف کھا کے پھر تشریف لے جانا. ہون لنگر تو ملے گا محبت دا اور عشق رسول دا اور حضور دے میلاد دے ذکر دا. اس تو بعد وہ لنگر ملے گا تو انہاں دو میں لنگر ہی بڑے برکت والے ہوندے. لنگر روحانی ہوئے یا جسمانی ہوئے برکت والا ہوندے. حضور دے اے جڑے لنگر ہوندے نا بعد بندے بڑے، میں جدو کبھی داتا صاحب سے جاواں نا تے اوتھے لینے چ لنگر وہ لگ کے دیندے، میں لینے چ لگنا، میں لین وچ ہو جانا، چادر اتنے لے کے نا جو ہوئے چادر لے کے لینے چ لگنا تاکہ میں لینے چ لگ کے لنگر لواں. اس دی وجہ ہے مینوں علم ہے کہ اس لنگر وچ برکت کنی ہوندی. لوگاں نہیں لبنی نا اتھے بزرگاں کو جا کے تے پیر تے چودھری تے نہیں نہ بنی دا، پاڈا آگاں کری دا لنگر ڈھی جائے تو برکت ہو جاتی ہے. یہ اور تھاواں ہوندیاں نے جتھے جا کے بندہ پیر بندا ہے، چودھری بندا ہے تے بڑا بندا ہے. اس لیے آئیے نا بزرگاں کو اتھے جو ملدا ہے جویں دا ملدا ہے اون دے وچ برکت ہوندی ہے، لے لو. حضرت میں واقعہ اکثر سنادا رہنا، سنگی ڈھونڈتے رہتے ہیں. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ او رات نو اپنی خانقاہ وچ بیٹھے سن تے راتی ایک قافلہ آیا. انہاں ویکھیا کسی بزرگ دی خانقاہ ہے تے وہ ایتھے انہاں بوہا کھڑکایا با جناب اساں بھی رہنا ہے تے ذرا سانوں ہے رکھ لو. وہ درویش جڑے اگے ہاں اس جا کے دسیا با جناب ایک قافلہ لنگیا جاندا ہے تے او رات رہنا چاہتے تے مین لگتا ہے بہن غیر مسلم. اے اس ملنگ جڑا گیا درویش ہوندے نے پیراں دے درویش تو پتہ ہے مردرا ادھے کو پیر وہ بھی ہوئے ہوندے نے نال رہ رو کے وہ ادھے کو پیر ہوئے ہوندے نے. اس آخیا کہ مین لگتا ہے انجے بھائی وہ نا غیر مسلم. انہاں کہتے غیر مسلم نے تو انہاں اندر بات لنگر پکا کے دے. وہ ہن اگے شامی پکا بیٹھا جڑے مہمان آئے استاد رحمت صاحب نو بھئی جگہ دیو اندر اگے ہو گئے. بسم اللہ جی ملاؤ تشریف رکھو. بسم اللہ بسم اللہ. تشریف رکھو جی حضرت. اس نا آخیا بھئی مڑ وہ بیچارہ شامی ایک باری پکا دو سردیاں دے دن سے وہ شامی اس نے لنگر شنگر دیتا ہے. وہ سمجھا بھئی اے 50 بندہ ہے انہاں ہن مڑ مینوں پکینا پاؤنا.
اس آخیا جی وہ غیر مسلم نے. اگو حضرت شیخ سن بزرگ سن انہوں نے آخیا بھائی غیر مسلم نے تے اگے انہوں نے روٹی کون دیندا ہے؟ اس آخیا جی اگے تے اللہ ہی دیندا ہے. انہوں نے آخیا بھائی وہ جو اتنے سالاں دا دیندا پیا وہ نہیں پتا غیر مسلم نے تو جو ہوں آ گئے نہیں تو ایک رات تو بھی کٹ چھڑ بہالا وہ چپ کر کے گیا. اس انہوں نے لیا کہ اس انہوں نے اندر بایا جو کچھ اگے کھانا ہاں نا پکایا بدیا پیا لنگر کو دال روٹی وہ سو لیا دی جو آخیا بولیا ہے نا میں تو اندر باڑ لیا بولنا نہیں جو ہے یہ چپ کر کے کھا کے سو جاؤ تو سویرے اللہ اللہ. انہوں نے آخیا ٹھیک ہے. اس انہوں نے لنگر دیتا کسی نے 2 برکیاں کسی نے 3 کسی نے 4 آئیاں انہوں نے کھا لیا چپ کر کے سو گئے. سردی آئی سویرے اٹھے وہ قافلے والے اپنے راہ تے پے گل ہو گئی. وقت گزر گیا کئی سال لنگ گئے بڑے سال لنگ گئے اشرے گزر گئے یعنی 10-12 سال 15 لنگ گئے. ایویں مڑ سویر دا ویڑا تے قافلہ مڑ آیا. انہاں بوہا کھڑکایا درویش دروازہ خانقاہ دا کھولیا. انہاں نے کہا اسی بابے انہاں نے ملنا ہے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ. انہاں نے کہا خیر ہے درویشہ کیوں سے کہا بھئی جی کوئی کام ہے انہوں نے مسئلہ پوچھنا ہے. اس بوہا کھولیا اسے کہا اندر آ جاؤ. اندر بایا بابے اور ملے. انہوں نے کہا ہاں بھئی کی گل رمض سمجھ نہیں ہے تھی. انہوں نے کہا جی بابا جی اسی ایتھے نا ایک بار یہ رات لنگ دیاں رہے آئے اسی اتھو رہ کے گھر ٹر گئے ہیں ساڑھے الگے بھی بال ہوندے آئے ہن بھی ہوئے نہیں لیکن جڑے اگے بال ہوندے آئے نا ساڑھے گھر وہ ساڑھے دین تے آئے اتھو دے جدو دے ہو کے گئے ہیں جڑے بال پیدا ہوندے نا وہ تواڈے دین آلے نے. جی کوئی سمجھ ہوتی پہ یہ کوئی نہیں تے سامنے اس گل دی سمجھ نہیں آئی. اسی اس تو آئے ہیں ساڑھے چھوڑ جڑے نے اسی انہاں جو پڑھے نے آئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر دے تے یہ سن سمجھ نہیں آئی. اس لئے بابے اور اس اپنے درویش لو ویکھیا انہاں فرمایا کمڑیا جو دو کنجوسی نہ کر دیوں تے انہاں رجا چھڑ دیوں. یہ ایک برکی کھا دی ہوندے والے ایک اللہ کرن والا ہے. یہ 2 کھادیاں نوں دے گھر 2 ہوئے نے یہ 3 کھادیاں 3 ہوئے نے. یہ پورا رجا چھڑ دیوں تے پورا علاقہ اللہ کرن والے دا ہو جانا. اللہ یہ جڑے لنگر ہوندہ ہے نا اتر اندے ویچ فیض ہوندہ ہے. ایندہ ذائقہ زہری نہیں ویکھی دا ویدہ ذائقہ کیے تیری کوالٹی کیے. یہ بابیاں دا میں نے گل یاد موضوع تے ساڑھا یہ نہیں پر وہ میں گل ہونا آ گئی ہے موضوع ہو رہے وہ بیان کروں گا میں انشاءاللہ میلاد شریف دا. حضرت خواجہ معین الدین جس لئے جوان آئے بزنس کر دیا ہے کم کر دیا ہے. انہوں نے کھجوران دا ایک باغ انگوران دا اور وہ چکی لگی ہے انہوں نے بزنس سی. حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ لنگ دیاں باغ اچھ بڑھ گئے. انہوں نے ویکھیا بدرویش بزرگے انہوں نے جناب انگور دا خوشہ توڑیا. جڑے سلیم فطرت لوگ ہوندے نے درویشاں نال فطری محبت رکھ دے جنہاں دی طبع سلیم ہوندی ہے اور طبیعت دے اندر کارخانہ قدرت تو محبت لے کے ہوندے نے. حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں حب درویشاں کلید جنت است. درویشاں دی محبت جنت دی کنجی ہے. تو فطری طور تے انہوں نے حصہ نصیب ہوندہ ہے درویشاں دی محبت فقیران دی محبت رکھنی اللہ والیں دی محبت رکھنی انہوں نے فطری حصہ ہوندہ ہے. تو خواجہ معین الدین چونکہ فطری درویش ہے انہوں نے ویکھیا بے بزرگ آئے تو گئے انہوں نے ایک انگوران دا خوشہ توڑ لیا دا کہ لو حضرت اے تنابل فرماؤ بے گئے کھان دے
جدو تناول فرما رہے وہ مجذوب بزرگ ہے حضرت ابراہیم کندوزی، انہاں جیب وچ روٹی دا ایک ٹکڑا کڈیا لنگر دا، ان منہ چ پا لیا، منہ چ پا کے ان چبا کے نا جھوٹا کر کے فرمایا لے بھئی پھر پتر اے ساڈے الو تحفہ ہی۔ بندے 20 سال ریاضت کر دن و ساڈے اندروں دنیا مر جائے، اے اندر مر جائے۔ آپ فرماتے ہیں جدو نہ بابیاں میں نے روٹی دا ایک ٹکڑا دیتا نا تے میں وہ ٹکڑا منہ وچ رکھیا، وہ روٹی دا ٹکڑا جدو میرے اندر گیا ہے دنیا اس دن دی میرے اندروں باہر ہو گئی، پھر نہیں آئی میرے اندر دنیا۔ تو یہ لنگر دے اندر برکت ہوتی ہے، درویشاں دے لنگر وچ برکت ہوتی ہے۔ تو لنگر بھی ملے گا ظاہری بھی اور باطنی بھی، آج بھی ملے گا، اور 11ویں شریف کی محفل بھی انشاءاللہ لنگر شریف ہوئے گا اور ملے گا۔ آپ سارے انشاءاللہ میرا ارادہ بنے ہیں حضور غوث پاک دی نظر کرم نال کیسی انشاءاللہ کھیر دا لنگر جڑا ہے نا وہ پکاواں گے۔ اللہ پاک دے ارادہ افضل ہے، وہ دی شان دے لائے کے اسی بندے ہاں، ساڑھے ارادے کمزور ہوتے، ساڑھے ارادے وہ دے ارادے دے سامنے ایچ نہیں ختم ہو جائے۔ میرا ارادہ یہی ہے کہ جو دا ارادہ کوئی اور ہویا تو وہ ہو جانا ہے، تو جو دی کرم نوازی میرے مالک دی ہوگی تو پھر انجی ہو جائے گا۔ لہذا میں اپنے ارادے دا دلدار کیتا ہے، اگو میرے خالق دی جی میں مرضی ہے اسی اس دے پابندہ۔ عزیز من سو لنگر ملے گا، زہری ملے گا، باطنی ملے گا، ہر اعتبار نال۔ اور 11ویں شریف کی انشاءاللہ اسی تھے محفل کرانگے اور صحیح جڑا ہے وہ آسان انداز نال کرن دی۔ ہن 12ویں دی محفل ہے، 12ویں دی محفل وچ بیٹھے ہو، 11ویں دی تانوں خبر دیتی ہے، سمجھ آ گئی حضرات؟ تو سنگت بھی ساری جڑی انہوں نے اطلاع کر چھڑیا ہے سنگیاں وہ محفل ہے جی ہونا ہوئے تے آ جاوے ہے۔ بالا میں تے انتو آندہ بھی نہیں سنگیاں نو بھئی یہ وہ سارے آ جان تے مڑ شہر والے بیلی آندے نے بس ہڈی تباہ کوئی نہیں اتنے پیچھے ہٹ چلو۔ تو اس تو میں زیادہ انہوں ساتھ نہیں ماردا، بہران دیتا کرو ادھے کدیں اپنا مل لیا کرو تے چلو کو تھوڑا جہا نیڑے نیڑے آنے نہ کھلانگے تے اللہ کرسی دے محفل پاک میں شرکت ہو جائے۔ عزیز من نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد اور آپ دی آمد دی خوشی منانا اے اہل ایمان دا شروع تو طریقہ ہے۔ آپ سب احباب اس مسئلہ نو بچپن تو سماعت کرتے ہوندے ہو، اصول برکت واسطے سنا رہے ہیں کہ اگر ابو لہب میلاد دی خوشی کرے بتیجا سمجھ کے ان نفع ہوندہ ہے، تے جیڑا امتی اپنا آقا سمجھ کے حضور دے میلاد دی خوشی کرے اللہ ان کتنا فیض عطا فرمائے گا۔ بھائی اے کمپیریزن تے تساں خود ہی کرنا ہوندہ ہے نا کہ ابو لہب کافر ہے۔ علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماندن کہ ابو لہب کافر ہے، اگر کافر حضور دے آن دے خوشی کرے اور صرف بتیجا سمجھ کے کرے وہ دی خوشی جڑی ہے نا وہ دینی نہیں، ابو لہب دی خوشی دینی خوشی نہیں، ابو لہب دی خوشی اے عصبیت تے مبنی ہے، برادری ازم تے، برادری ہے، میرا بھتیجا ہے، میرے برا دا گھر آباد ہو گیا ہے، میرے برا عبداللہ دا گھر آباد ہویا ہے، وہ دی ول بدی ایسی پنجابی چاہنے ول ٹر پئی۔ اس خوشی جو اس نے اپنی خبر دینا لی سویبہ لونڈی نو آزاد کر دیتا۔ عزیزان من و دوستان من ابو لہب مر گیا جدو خواب ورآباد آلہو بشر عیبت، اپنے گھر والیاں خواب ملیا انہاں پوچھیا کی حالی، کہندہ ہے برا حال پر جدو وہ دن ہوتا ہے جدو حضور دے میلاد تے اپنی لونڈی نو آزاد کیتا سی، اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا کے میلاد دا لنگر دے دیتا ہے۔
تے جنہوں دن رات ملتے ہی حضور دا صدقہ ہے کیوں نہ سی حضور دا میلاد کریے تے آکھیے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا ابو لہب قبر چ میلاد دا لنگر کھا کے اعلان کر گیا ہے او لوگو کافر نو میلاد دا فیض مل جائے جی دوبارہ نوٹ فرما لو اس گل نو کافر قرآن پڑھے تے نفع نہیں حج کرے تے نفع نہیں زکات دے تے نفع نہیں خیرات کرے تے نفع نہیں لیکن حدیث مبارکہ بخاری موجود ہے کافر میلاد کیتی ہے نفع ہوئے عزیزہ نے منتانیا تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا کہیے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا گالو گالو سارے گالو جنہاں دا گلا کم کر دے گالو تیرا کھا اور یہ بھی گونی ہے حضور دا نہیں آ سکتا جتے گا گالو تیرا کھاوا یا رسول اللہ تیرا آپ صاحب پڑھو آپ صاحب پڑھو میں جناب میں تو گل سنے نا سمجھ آ گئی ہے 11ویں آنے پیران دے تے 12ویں آنے پیران تے 10ویں آنے پیران دے ہاں انہاں دے وجن انہاں دے پیچھے ہی ساڈا بھی نہ آیا ہاں جی توجہ ہے کہ نہ الحمدللہ رب العالمین میں حضور غوث پاک سرکار دے مزار تے حاضر ہویا اور سرکار دا خصوصی فیضان حاصل ہے اللہ دے فضل نال حضور غوث پاک سرکار دا خصوصی نظر کرم حاصل ہے بندہ نا چیز حضور غوث پاک بہت کرم نوازی فرماندے بندہ نا چیز حضور غوث پاک دے ذکر دا صدقہ اے فیضان سانو اپنی والدہ دی طرفوں نصیب ہویا ہے وہ ساڑی والدہ صاحبہ حضور غوث پاک دی مرید سن تے حضور غوث پاک سرکار دے قصیدے پڑھ پڑھ کے انہاں سان لوریاں دی تھی عزیزہ نے منوہ دوستہ نے من صدقے جاواں میں قربان جاواں تیرا کھاوا میں تے جناب تو انگل سنے نا بھئی تو ان میں آنا میں پڑھیا کرو نات خانی چنگی شے میں بندہ ہے نا چیز روزانہ 2-3 جگہ تے حضور دا ذکر کرنا تے جیڑا وچو ٹائم بچدا ہے نا کدے او حضور سرکار دیاں گلاں پڑھ دیاں سن دیاں زیادہ وقت حضور دیاں گلاں انچ لگدا ہے تے اے ایک انسان دی فطرت ہے جیڑا کم بندہ ساری بیمار جاگ دیاں کرے نا وہ راتی ہو دے ذہنے چاہتا ہے یہ تسی تجربہ کر لو جیڑا بندہ سبزی دا کم کرتا ہے بعید نہیں کہ وہ ستا پیا ہوئے راتی خواب بھی سبزی دا لین دین کرے جیڑا بندہ کپڑے دا کم کرتا ہے ہو سکتا ہے خواب بھی وہ سودا کرتا پیا ہوئے جیڑا بندہ وائی کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ خواب بھی رات نو کھیت کھلیان ایسے چیزاں ہوں یہ بعید نہیں جیڑا بندہ حضور دا ذکر کرتا ہے بعید نہیں کہ وہ ستا بھی پیا ہوئے تے حضور دا ذکر کرتا پیا ہو میں صرف گل نہیں سنائی ایسا ہوتا ہے
تاں تو میں دس رہا اکثر اوقات کیونکہ میں ساڈا پھر وہ ہے کم ہی ہے، یہ بڑا کاروبار ہے جی تسی کر لو تے میں روز بندیاں دسنا ہے کہ حضور سرکار دا ذکر کریا کرو، درود شریف پڑھ دے رہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت پڑھ دے رہا کرو، پاویں کوئی کاروبار بھی کر دے پہ ہو نا ذکر حضور دا کر دے رہا کرو، یہ دے بڑے فائدے ہوندے ہیں۔ ایک نا بزرگ کو ایک بندہ گیا، مرید گیا، وہ دا کہا بھی جی میں حضور دی زیارت کرا کے گلنی ہے، انہوں نے کہا بہ جا آج راتی کراما، انہوں مرید نو گلیا گوشت پکا کے لیا، چنگا گوشت پکا کے انہوں نے کہا کھواؤ، پانی نہ دیں، انہوں نے کھانا چنگا کھوایا پانی نہ دیتا، پانی بندہ نہ پیوے، گوشت چنگا کھا لے تے پیاس تے لگ دی، انہوں نے کہا حلوہ کھواؤ، حلوہ بھی کھا لیا، میٹھا کھا دیا، پیاس تھوڑی جی اور بد گئی، انہوں نے کہا کمرے بند کر دو جنہ کو سو جا، پانی نہیں دینا، تہجد ویلے انہوں نے کہا اس نے اٹھا لیا، انہوں نے اٹھا لیا تہجد ویلے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی خواب وچ کی ویکھے، ہو سکے جی پیاس بڑی آئی تے پوری نیندر نہیں آئی، ان جس لئے بھی آنکھ لگی ہے نا دریا ہی ویکھے، چشمے ویکھے نے، ٹھنڈے پانی ویکھے نے، مشروبات ہی ویکھے نے، اور شے میرے خواب وچ کوئی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا مڑوں رمض بھی سمجھیا کہ نہیں سمجھیا؟ ہے جی نہیں۔ انہوں نے فرمایا جدو اندر پانی دی طلب ہائی نا تے ہائی ڈاڈی، جدو بھی آنکھ لگیا تین پانی دسیا ہے، ایویں جدو یار دی طلب سچی ہو جائے آنکھ لگے تے یار دسدا رہندا ہے۔ پہلے طلب سچی کر، تیری طلب کچی ہے جے بجدے ہونے من جی دیدار کراؤ، دیدار کرانی تو پہنا طلب پکی کر، جو ہی طلب پکی ہو جائے مڑ دیدار ہو جائے۔ گل صرف طلب دیئے مٹھیا جیڑی شے دی طلب شدید ہو جائے وہ شے خواب وچ بھی ہوندی ہے، ظاہر وچ بھی ہوندی ہے، وہ بندہ ہر ویلے کرتے ہی ہو کم رہندا ہے۔ عزیزاں من بس اپنے دل وچ خواہش پیدا کر لو، ایک گل پیدا کر لو، ہر ویلے وہ نعت پڑھ دے نا نعت خان، ہر ویلے رواں کردہ میں باتا حضور دیا، ہر ویلے باویں کھیتے چوے، باویں کلیانے چوے، باویں گھر ہوئے، باویں دکان تے ہوئے، ہر ویلے حضور دیاں گلاں زبان تے ہون۔ بندہ مومن عاشق نبی دا اے طریقہ ہونا چاہیے، ہر ویلے رواں کردہ، ہر ویلے رواں کردہ میں باتا حضور دیا، دن رات رواں پڑھدا میں ناتا حضور دیا، دن رات اللہ اکبر، دن رات رواں پڑھدا میں ناتا حضور دیا، ہر ویلے منشا یہی ہے، کیلو کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، ہر ویلے دعائیں ہو سکتا ہے 12 دی رات منظور ہو جائے، ہر ویلے رواں کردہ میں باتا حضور دیا، دن رات رواں پڑھدا میں ناتا حضور دیا۔
نے من ہر ویلے حضور دی نات ہر ویلے حضور دا ذکر لباں تے رکھیا کرو کم بھاویں کوئی بھی ہوئے سنیا اتفاق جانے من ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اسی پتہ نہیں کس ویلے مر جانا ہے آج کل موت ٹردیاں پھردیاں بھی آ جاندی ہے تے جے اگوں لباں تے حضور دا ذکر ہوئے تے موت بے شک آ جائے آنا تے ہے ہی لیکن وہ منظر کیسا ہوئے بھئی لباں تے حضور دا ذکر ہوئے تے ادو موت آئے میرا خیال ہے یہ میرا عقیدہ ہے یہ بجے حضور دا ذکر کردیاں موت آئی تھوڑا جیا وہ پنڈا میں ساڑھیاں میں قوم ہوندی ہے مراسی سدے بڑی شہنشاہ جی بادشاہ جی انہاں کول 50,000 بھی دیہڑی دا آ جائے تے شام نو انہاں مکا کے سنا بڑی شہنشاہ جی قوم ہے چنگے ہوندے نے خرما والے ہوندے نے بڑے سور والے ہوندے نے بڑی بادشاہ قوم ہے او بابا انہاں دا بڑا ہونا حکا پیندا بابے ہی ہو جی کسی قوم میں بھی ہو سکتا ہے کوئی بیلی بیٹھا ہوئے تو نہیں نہ ہو ہاں جی بس ساڈی قوم تے ایڈا پریشر کیوں پایا ہے ہو سکتا ہے کوئی شانا بھی ایڈا ہی بے وقوف ہوئے ایڈی کیڑی گل ہے کوئی شاہ بھی بے وقوف ہو سکتا ہے ایڈی کیڑی گل ہے وہ حکا پیندا جدوں مرن لگا وہ حکے دی لڑی نہ چھڑدا ہوندا مرن لگا تو ہن کسی بندے آکھیا بھئی بابا ہن آخری ویلے ہی تے کلمہ پڑھ وہ چپ انہاں خیر یہ والی گل کوئی نہیں کوڑ ہوندا پتر بیٹھا ہو سا کیا حکا آگاں کرو وہ یا حکا کیتا تو اس پھال لیا انہاں کیا سمجھ آئی ہے بابا مریا کوئی نہیں عادت تو مجبور ہے پتر گل نہیں سمجھ لو جے عادت ہوئے نا جی ہو جائیے وہ عادت جاری ہوندی ہے میں ایسے بابے بھی دیکھیں جڑے پچھلی عمرہ ایب نارمل ہو جاندے باقی کوئی کام سیدھا نہیں کر دے لیکن وہ پہلی عمرہ نماز پڑھ دے ہوندے ہیں ایب نارمل ہو کے بھی نماز انہاں دیوں میں ہوندی ہے کیونکہ وہ نماز انہاں دی فطرت دا حصہ بن گئی ہوندی ہے حضور دا ذکر انج کریا کرو کہ بندے دوانو دیوانہ سدن حضور دا ذکر انج کرو کہ لوگ توانو دیوانہ آکھن تا کام پورا بننا ہے وہ سمجھ آئی جے کوئی نہ او گل کدے ٹر گئی بیلیو عزیزہ نے من میں گل پیا کردہ ہا اگر حضور نے میلاد دا لنگر غیر مسلم کھاوے تو ایک میں ہو سکتا ہے جیڑا میرے نبی دا میلاد پڑھنے والا تے پڑھانے والا ہوئے جدو قبر چ جائے تے میلاد دا لنگر نصیب نہ ہوئے میلاد دا نفع نہ ہوئے حشر چ نہ ملے انشاءاللہ ہن تو لے کے حشر تک ہر جگہ تے ملے گا تے ہر جگہ تے آکھاں گے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا ساری کائنات حضور دا صدقہ کھاندی ہے تے ہن تے میں یہ گلاں نا اج کل میں بندیاں سمجھایا نا ہن سن نہ آکھیا کرو بھئی جھنڈے کتھوں لے آئے کیونکہ ایسا ویکھیا ہے مولویاں ہن جھنڈے ڈھیر سارے چاہے بلکہ سارا اسلام آباد جھنڈے و جھنڈی ہویا بندہ ہے کوئی نہیں سمجھ آئی اسلام آباد جھنڈے و جھنڈی ہویا پیا ہے جھنڈیاں نال بھریا پیا ہے وہ بندے لائی بیٹھے جڑے سن آندے ہیں میلاد دے کدوں لے آئے تے یقین کرو اسی تے حضور دے ترانے آنے عام بندیاں مولویاں دے ترانے بنائے مولانا آ رہا ہے میں کہا خیر ہے کی آمدنی مولانا ہو ترانے بقاعدہ انہاں کہ جی مولانا آ رہا ہے مولانا میں کہا جی صدقے جاواں قربان جاواں آکھو ایک دو بڑھائے ہیں 400-500 ترانے بڑھاؤ سن اعتراض کوئی نہیں لیکن مہربانی کرو کوئی سن رعایت دیتا کرو جی مولا نہ آن تے ترانے گانے تے جھنڈے لانے جائز نے
تے جنہ دے صدقے ساری کائنات بنی ہے۔ میں کیا پوچھو نا انہاں تو مڑ میڈیا تے ویکھیے بخیر ہے وہ کی یہ کٹھے ہوئے ہو تے بڑا بڑا سارا ساڈا جلوس تے ہوندا ہی ٹٹ رہا تے چوکی موکیا تہاڈا کراچیوں شروع ہویا ہے ہوگا اسلام آباد تائیں لے گئے ہو تے خیر تے ہے کیوں جلوس کڈیا جے وہ آندن جی آزادی چاہنے ہیں ہے کہ جی بڑی گل ہے ہو جاؤ سن تے تہاڈے ایجنڈے دا پتہ کوئی نہیں غیر سیاسی جے بندے ہاں انج جے آزادی واسطے ایڈا لمبا جلوس کیتا ہے نا بڑھی جائے تو مڑ ساڈے نکے نکے جلوس لنگ جان دیتا کرو کیونکہ سن اگے ڈھی گئی ہے تاں کڈنے آخر کی میں کہا جی توان ڈھینی ہے عمران خان تو پتہ نہیں ڈھینی ہے کہ نہیں تے سانو تے جی جدو حضور آئے نے اللہ جہنم تو آزادی دیتی ہے تاں جلوس کٹ کے شکر پہ کرنے ہاں بھائی میرے بچوں سمجھ آئی کوئی نہ سان نہیں پتا انہوں دی کی آزادی ہے کہ ڈینی نے یا نہیں نے ڈینی انہوں دا انہوں نے پتا ہے ساڑھا اس ایشو نہ تعلق نہیں صرف سان تینا ہے میں سان اگے ہون تیان دے ہے بے جلوس کیوں کٹ دے انہیں دیر لمبا ساڑھا سنیاں دا ایک جلوس اس لیے بھی ایڈا لمبا نہیں ہو کتھو کراچی تو شروع ہے تو اسلام آباد جا مکہ ہے تیان دینا جے آزادی سان ڈینی ہے میں کہے تو انتے ڈینی ہے تے کڈی بیٹھے ہو تے سان تے اکے سونے اور ڈی گئی ہے کدو ڈیتی ہے میں کہ جدو حضور آیا ہے اس سے تے سان ڈی گئی ہے کیڑے ویلے ملی آئے میں کیا علامہ صاحب جس دن حضور دنیا تے آئے تے آکے پہلا سجدہ زمین تے کیتا نے تے سجدے وچ امت دی بخشش دی دعا منگی آئی اس دن دی امت آزاد ہو گئی آئی ہاں توجہ ہوئی حضرات کے نام تا سنیا نے پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہلا پڑھئے پڑھئے مصطفیٰ جانے اپریل دا انگریزی مہینہ جیٹھ دا دیسی مہینہ 12 ربیع الاول شریف دا اسلامی مہینہ ربیع النور شریف 12 جی توجہ ہے جی اسلامی مہینہ ربیع النور 12 11 تے 12 دی درمیانی رات این صبح دے وقت میرے آقا کملی والے سرکار اس جہان تے جدو تشریف لے آن لگے نے کیا حسین لمحات آئے علماء نے جملہ لکھا ہے اپنی کتب دے اندر کہ جس وقت تو وقت دا آغاز ہویا ہے یعنی ٹائم جس وقت اللہ نے پیدا کیتا ہے وقت اور وقت شروع ہویا ہے اس وقت تو لے کے جس وقت دا اختتام ہونا ہے یعنی وقت ختم ہو جانا ہے اس وقت تک اس دنیا ایڈی با برکت گھڑی نہیں آئی جدی او گھڑی با برکت آئی جدو آمینہ دے لال دنیا دے تشریف فرما ہوئے سے پوری دنیا ایڈی کرمالی گھڑی نہیں آئی تاہی تے میرے اعلیٰ حضرت فرما دے جس سہانی گھڑی چمکتے باغا کیا گھڑی ہے کیا ساعت ہے کیا سما ہے جس سہانی گھڑی چمکتے باغا چاند اس دل فروز ساتھ پھیلا سلام مصطفیٰ جانے را
احمد پیلا ہو سلام شمع پز میں نبی اللہ دے 1,24,000 آئے ایک نبی نے بھی اے اظہار کسے نبی نے بھی اپنی امت نال اس انداز نال نہیں کیتا جی میں ادارے محبت میرے نبی نے فرمایا ساریاں نبییں اپنی امت دیاں گلاں کیتیاں پر انج کسے نہیں کیتی جی میں آمینہ دے لال کیتی اور اللہ پاک نے شان بھی حضور نو وکھری دیتی یوم قیامت جدو قیامت ہونا ہے ادو آخری گل کر رہے ہیں بڑا حسین منظر ہونا ہے اسی ترسنے ایک ولی دی زیارت ہے جس بندے داتا صاحب دی خواب زیارت ہو جائے بڑی کرمالی شخصیت حضور غوث پاک دی زیارت ہوئے بڑا کرمالا ہے امام حسین سرکار دی زیارت ہوئے کرمالا ہے امام علی پاک دی زیارت ہوئے بڑا کرمالا ہے وہ پھر اور کرمالا ہے ہاں جی تے ادھرا بیکھنا جدو ہونا ہے نا حشر تے حضور فرما دے نے آنا حاملو لواء الحمد میں جنڈا چکیا ہونا ہے میرے ہاتھ سے جنڈا ہونا ہے تے سارے ولی سارے غوث کتب ابدال حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی ان حضور دے جنڈے دے ہیٹھ کھلوتیاں ہونا ہے یعنی یہ ساریاں زیارتاں عشر والے دے اکٹھیاں ہونیاں جے بندیاں اس خوشی تو ہی بے تاب رہنا ہے کہ صدقے جاواں کدی حضرت یوسف دی زیارت اے حضرت عیسیٰ دی زیارت اے حضرت موسیٰ وہ سارے نبی ایک تھا پہ کٹھے ساڑھا عشر دا دیں تے زیارتاں کردیں لانگ جانا اور پھر سواد علی دے بھی ساریاں انبیاء کرام علیہ السلام نے ایکو تھا تے حضور دے جنڈے ڈھونا ہے اے منظر سونا ہو سکنا حضور انج پیان لگ دیا ہونا ہے جی میں تاریاں دے جرمٹے چان سجیا ہونا ہے انج میرے محبوب نبیاں میں سجے ہونے اللہ اکبر کبیرہ حضرت میاں محمد بن صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے کل نبی محتاج انا دے تے او سرتاج تماما آل سمیت محمدی بخشا تے ہون درود سلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ سونے اپنے پاک نبی سرکار دا صدقہ اس محفل پاک کو مقبول تے منظور فرما جتنے بھائی اس محفل پاک کے شریک ہوئے نے جنہوں نے محنت کیتی ہے کوشش کیتی ہے میرے مولا کریم سارے نو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ بیماران صحت عطا فرما بھوکیاں رزق عطا فرما بے اولاد نو اولاد عطا فرما تنگ دست دی تنگ دستی دور فرما جتنے بھائی آئے نے اگر کسے کو اولاد نہیں تے حضور دے میلاد شریف دا صدقہ اولاد عطا فرما میرے مولا کریم جنہ بیلیاں کو اولاد ہے انہاں دی اولاد نو اپنے ماں باپ دا تابعدار بنا میرے مولا کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دا صدقہ ساڑھے فوت ہونے والے بزرگاں نو ماں باپ نو جنت الفردوس نصیب فرما بخشش عطا فرما نجات عطا فرما میرے مولا کریم سانو سارے نو بھی نجات اور بخشش عطا فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علیہ